رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك بخير وعافية. الحمد لله رب العالمین، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جس نے ہر چیز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے اس کا جوڑا بھی بنایا، اور اس کے لیے اس کے زوج سے سکون، محبت اور رحمت کا ایک حصہ مقرر کر دیا۔ وہی ہے کہ جس نے اپنی شان، اپنی قدرت اور اپنی حکمت کے ذریعے ہماری زبانوں میں اور ہماری رنگتوں میں اختلاف رکھا۔ پاک ہے وہ رب کہ جو بھی وہ کام کرتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے اور حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہی ہے جس نے اپنا کلام ہمیں سمجھا دیا۔ یہ اس کی قدرتوں میں سے ایک اعلیٰ قدرت ہے کہ اس نے کیسے الگ الگ زبانوں سے تعلق رکھنے والوں کو ایک ہی زبان میں قرآن مجید نازل کر کے جوڑ دیا، اور باوجود اس کے کہ سب کی زبان الگ ہے، وہ پھر بھی اس زبان کو سمجھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 21 سورۃ الروم۔ الحمدللہ قرآن مجید پڑھنے سے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی علم جو محض آپ کے علم میں، آپ کی ڈگری میں اضافہ کرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ صرف اس علم کا فائدہ ہوتا ہے جو آپ کی تربیت کرے۔ جو علم آپ کو منہ سے کہہ کے بتانا پڑے کہ میں عالمہ ہوں، میں نے قرآن پڑھا ہے، اس علم کا رتی برابر فائدہ نہیں۔ ہاں، آپ کے عمل سے، رویے سے اگلے بندے کو خود ہی پتا چل جائے کہ یہ عالمہ ہے، اس کے پاس علم ہے، تو یہی اصل میں علم ہوتا ہے، جو ہمیں کسی کو بتانا نہیں پڑتا، کہنا نہیں پڑتا۔ اور اگر بالفرض آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں تو وہ آپ کو قرآن مجید پڑھا سکتے ہیں۔ تربیت آپ نے خود اپنے آپ کی کرنی ہوتی ہے، قرآن کو پڑھ کے آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ۔ اب آپ دیکھیں، اگر قرآن مجید صرف عبادات سے تعلق رکھتا اور اس کا تربیت سے کوئی تعلق نہ ہوتا معاذاللہ، تو کیا کل آپ کو یہ بات سمجھائی جاتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبانوں میں، رنگوں میں خود ہی اختلاف رکھا؟ اختلاف سمجھانے کا مطلب کیا تھا؟ تاکہ ہماری تربیت ہو سکے کہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی رنگ کو، کسی بھی زبان کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو لازماً آپ میں سے ہر شخص غور کرے کہ قرآن میری تربیت کر رہا ہے۔ یہ ایسا تو نہیں ہے میں صرف کلاس میں آتی ہوں اور بس جیسے آئے ویسے ہی بازو لمکاتے لمکاتے چلے گئے، نہ کوئی نیت لے کر آئے اور نہ ہی کوئی خیر لے کر گئے، خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ چلے گئے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور آیا کیا میرے اندر استقامت ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے قرآن مجید کے ساتھ بڑا ایک
سن کے اچھا لگنا، عمل کرنا، نوٹس بنانا، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، اور اب میں رک گئی ہوں۔ کوئی ایسا خیر کا کام تو نہیں جو بھی پچھلے ہفتے یا پچھلے مہینے میں کر رہی تھی اور اب میں نے وہ کرنا کم کر دیا یا بالکل چھوڑ دیا؟ لازماً دیکھیں، ورنہ آہستہ آہستہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ قرآن بھی چھوٹ جائے۔ محاسبہ کر لیجئے۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آیت 23 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اور بھی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ اور چیزیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں پیچھے سے لے کے ابھی تک آپ کتنی زیادہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پڑھ چکے ہیں۔ سورہ روم کے سٹارٹ کو اگر آپ یاد رکھیں تو ان نشانیوں کے بتانے کی حکمت آپ کو سمجھ آ جائے۔ دیکھیں سٹارٹنگ میں ہمیں کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فتح دے گا، چاہے رومی مغلوب ہو گئے، کچھ بھی ہوا اللہ تعالیٰ فتح بھی دے گا، حالات کو پلٹ دے گا، بدل دے گا، اور تمہیں دوبارہ سے کھڑا کر دے گا۔ تو انسان کے ذہن میں سوال آتا نا کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر انسان کے دماغ میں سوال آتا ہے یہ کیسے کا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہا ہے، میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، ایسے کیا، ایسے کیا، یہ ویسے کیا۔ جب میں نے اتنا کچھ کر دیا تو کیا تمہارے حالات کو بدلنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا معاذ اللہ؟ تمہاری پکڑ کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا معاذ اللہ؟ تو یہ ایک طرح سے ہمیں امید بھی دلا رہی ہے، اور جو بہت زیادہ اکڑ رہا ہے فارس کی طرح اسے ڈرا بھی رہی ہے۔ اللہ کو چیلنج مت کرو معاذ اللہ، اور اللہ سے مایوس بھی مت ہو، امید رکھو تو اللہ سے، اور اپنی ذات کو لے کر زیادہ اکڑ مت دکھاؤ۔ اب اسی طرح مختلف قسم کی نشانیاں پڑھنے کے بعد آپ کا لازماً اللہ پر یقین بڑھنا چاہیے، اور اگر نہیں بڑھ رہا تو اس کا مطلب آپ اس کو اچھے سے دیکھ ہی نہیں رہے، عقل سے، فہم سے، فراست سے، صرف آنکھوں سے ایک سرسری نظر لگائی اور کانوں سے معمولی سا سنا اور خلاص ختم۔ ایسے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی، نشانی کا نون بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ تو آج بھی ایک نشانی ہے، اس میں بھی غور و فکر کریں۔ اور جو من کا ساتھ لفظ آ رہا ہے نا، من کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس یہی ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض، یعنی بہت سی نشانیوں میں سے ایک، بہت سی نشانیوں میں سے ایک۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں، رات کی نیند، راتوں کو اور دن میں بھی، اور اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے۔ جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ نیند کا باعث سکون اور راحت ہونا، چاہے وہ رات کو ہو یا قیلولہ کے وقت۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے والنہار سے کہ بھائی آپ پورا دن بھی سوتے رہیں تو آپ کو بڑا کچھ سکون ملے گا، نہیں۔ قیلولہ ظہر کی نماز کے بعد یا کھانے کے بعد تھوڑے سے ٹائم کے لیے لیٹنا، اتنا ٹائم نہیں کہ ظہر کو سو رہے ہیں تو عصر یا مغرب کے بعد اٹھ رہے ہیں، 10 منٹ، حد 10 منٹ۔ یہ 10 منٹ بہت زیادہ ہے، ورنہ جو قیلولہ ہوتا ہے تقریباً 5 منٹ کا کافی ہوتا ہے۔ اور دن کو تجارت اور کاروبار کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کرنا۔ یہ مضمون کئی بار ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، گزر چکے ہیں، اب دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو
تم رات کو جو سوتے ہو، دن کو سوتے ہو، اس میں بھی تمہارے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب آپ دیکھیں رات جو ہوتی ہے وہ کیسے ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، اور انسان کا سارا جو کام ہوتا ہے، اس کی پوری روٹین زندگی، وہ ایک طرح سے سمٹ کے رہ جاتی ہے، جیسے کسی نے سمیٹ لیا ہو، اور وہ رات کو بہت اچھے سے سو سکتا ہے۔ واللہ اگر آپ رات کو بنا میڈیسن کے، بنا زیادہ مشقت کیے اگر آپ سو جاتے ہیں تو اللہ کا بڑا خاص فضل ہے آپ پر، بہت خاص فضل ہے۔ آپ کبھی ان لوگوں کو دیکھیں جن کو رات کو نیند نہیں آتی؟ نیند بھی جو ہے نا وہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے جو انسان کو سکون دیتی ہے۔ جیسے ایک انسان آپ کی زندگی میں ضروری ہے، شوہر ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، والدین ہوں، ویسے نیند بھی ایک مخلوق کی حیثیت رکھتی ہے آپ کی زندگی میں، اور نیند بھی آپ کے لیے بڑی ضروری ہے۔ جن لوگوں کی نیند پوری نہ ہو ان کی زندگی، روٹین، تعلقات، رشتے، ہر چیز ڈسٹرب ہوئی ہوتی ہے، وہ کوئی کام اچھے سے نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیں اس سے بھی بڑی نعمت کہ رات کی نیند ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ اب جن لوگوں کے لیے رات کی نیند کافی نہیں ہوتی ان کی زندگی میں کتنا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ دن کو کلاس لیتے لیتے سو رہے ہیں، کام کرتے کرتے سو رہے ہیں، اگر کام کر رہے ہیں تو اس میں ان کا دل نہیں لگ رہا، وہ اچھے سے نہیں ہو رہا، بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے ان کی پوری لائف، پوری روٹین، ہر رشتہ، ہر تعلق۔ کیا آپ نے کبھی اس نعمت پر پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو رات کو نیند دے دے؟ یہ مت سمجھیں کہ بھائی جو نیک ہے صرف اسی کو اللہ تعالیٰ رات کو نیند دیتے ہیں، قطعاً نہیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ نے مغرب کے ٹائم کوئی گناہ کیا اور عشاء کے بعد آپ کو نیند آ گئی، پورا دن آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی لیکن رات کو آپ کو نیند آ گئی، بغیر عشاء پڑھے آپ سو رہے ہیں، تو یہ آپ کے عمل کی وجہ سے تو نہیں کہ اللہ نے آپ کو سکون والی نیند دی، یہ اللہ کا فضل ہے، آپ کے عمل کی وجہ سے آپ کو نہیں ملی۔ اور آپ دیکھیں اگر آپ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے نیند ہی چھین لے تو آپ کا کیا حال ہو۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ مسلسل 3-4 دن تک نہ سوئیں تو آپ پاگل بھی ہو سکتے ہیں، پاگل ہونے کے بعد آپ مر بھی سکتے ہیں۔ اس انسان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی میں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں، مسلسل 24 گھنٹے بھی آپ نہیں جاگ سکتے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ نہ سوئیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے جسم سے جان نکل رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوا، اس نے نیند دے دی الحمدللہ۔ اپنی زندگی میں آپ نے ابھی تک کتنی راتیں گزاری ہیں، اس کو ڈیوائیڈ کریں اپنے سالوں پہ، یعنی کتنے دن بنتے ہیں اس میں نکالیں ذرا، اور پھر آپ دیکھیں کہ ان میں سے کتنی راتوں پر جب آپ اچھے سے سو پائے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور رات کو اچھے سے نیند آنا یہ بھی بتاتا ہے، یہ چیز بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے پاس سہولیات ہیں، وسائل ہیں، آپ کے پاس اچھا بستر ہے، آپ کی زندگی میں سکون ہے، یہی وجہ کہ آپ سکون سے سو پا رہے ہیں۔ اچھا ایک تو وہ لوگ ہیں ٹھیک ہے جو فطرت پر رہتے ہیں اور وہ سو جاتے ہیں ٹائم سے، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو فطرت پر نہیں رہتے، ان کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ بےچارے نہیں سو پاتے، ان کی تو مجبوری ہے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو فطرت سے ہٹ جاتے ہیں، بلا وجہ نہیں سوتے، رات کو جاگتے رہتے ہیں چمگادڑوں کی طرح۔ معذرت کے ساتھ مت جاگے رات کو بلا وجہ۔ رات کے ٹائم جیسے آپ اچھے سے سو سکتے ہیں، آپ دن میں اپنی نیند پوری نہیں کر سکتے ویسے۔ پھر اسی طرح لوگوں کو چڑچڑاپن ہوتا ہے جب وہ رات کو جاگتے ہیں اور پھر دن میں سوتے ہیں، پھر 12-1 بجے اٹھتے ہیں، نوابوں کی طرح اٹھ کے ناشتہ ڈھونڈتے ہیں اور پھر
سر میں درد ہو رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، کوئی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا، اور آگے پھر رات کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر ان کی آنکھیں روشن ہونا شروع ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، پھر وہ کام کرتے ہیں، پوری زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں اپنی جاب وغیرہ بھی جو ہے نا وہ دن کے وقت رکھیں، رات کے وقت کوئی اور کام نہ رکھیں، رات کے وقت آپ اچھے سے سوئیں، اور واللہ جب آپ ایسے کریں گے، اس روٹین پہ چلیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ پوری رات کے وقت ایک طرف اور فجر کے وقت کی برکت ایک طرف، پوری رات میں آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ فجر کے وقت بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اس وقت سو جانا اور پوری رات جاگتے رہنا۔ اپنی روٹین کو سیٹ کریں، فطرت کے خلاف مت جائیں، جو بھی شخص فطرت کے خلاف جائے گا وہ اپنے آپ کو ہی کھو دے گا، کچھ نہیں پتا زندگی میں کیا چل رہا ہے، بس رات اور دن آ جا رہے ہیں اور بس ہم اسے گزار رہے ہیں۔ تو اولاً اپنی روٹین سیٹ کریں، رات کے وقت سوئیں، جلدی اٹھیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اگر آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ کبھی آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں، اللہ معاف کرے، جن کو میڈیسن یوز کرنی پڑتی ہے، اس کا اثر پھر جب تک ختم نہیں ہوتا ان بیچاروں کی آنکھیں نہیں کھلتی، اور کبھی کبھار تو حالات اتنے گئے گزر جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ ان پر میڈیسن بھی اثر نہیں کرتی۔ پھر ظاہری بات ہے پہلے وہ ایک دو گولی کھا رہے ہیں، تو ویسے تو سب کو اپنے اپنے حساب سے دی جاتی ہے نا، کسی کو آدھی گولی، پھر اس میں وہ کتنی ہیوی میڈیسن ہے یا تھوڑی کم ہے، وہ بھی اس میں اپنا اپنا حساب ہوتا ہے سب کا، لیکن وہ آپ کو نارمل نہیں رہنے دیتی۔ جو پہلے آدھی گولی کھاتا تھا اس پہ بعد میں آدھی گولی اثر نہیں کرتی، پھر اسے پوری لینی پڑتی ہے، پھر آہستہ آہستہ سے 2 3 کرنی پڑتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ کھائے یا نہ کھائے برابر ہو جاتی ہیں۔ کسی امیر کا مال دیکھ کر، کسی حسینہ کا حسن دیکھ کر اپنے آپ کو ڈپریشن کی وادیوں میں نہ لے جایا کریں۔ آپ کو نہیں پتا کہ ان لوگوں کے پاس سکون کی نیند ہے بھی کہ نہیں، آپ تو الحمدللہ مست ہو کے سوتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ویسے کیا آپ نے کبھی زندگی میں اس سے پہلے سوچا تھا اس طرح سے کہ یہ نیند بھی اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اگر اللہ یہ مجھ سے لے لے تو اسے کوئی مجھے نہیں دے سکتا؟ کبھی سوچا تھا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ کبھی آپ نے کسی سوئے ہوئے شخص کو دیکھا ہے؟ کیسے اس سے ہوش نہیں ہوتی؟ اچھا میں خود بہت حیران ہوتی ہوں، یعنی کبھی کبھار ہمارے ذہن میں سوال آتا نا کہ قبر کا سارا مرحلہ کیسا ہوگا، واللہ عالم، اللہ ہی جانتا کہ وہ کیا کیا نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر کرے انشاءاللہ۔ لیکن جیسے آپ رات کے شروع حصے میں سوتے ہیں اور آخر تک آپ کو کیا لگتا ہے؟ بعض اوقات لگتا ہے تھوڑا سا ٹائم، اچھا آج اتنی جلدی رات گزر گئی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کبھی کبھار لگ رہا ہوتا ہے کہ جو رب دیکھیں ادھر اتنی آسانی سے اور جلدی سے وہ رات گزار دیتا ہے۔ آپ کیا امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ 7 8 گھنٹے سو رہے ہیں، 8 9 گھنٹے سے آپ مسلسل لیتے ہوئے ہیں، کس نے آپ کی حفاظت کی، کس نے آپ کا خیال رکھا اندھیرے میں؟ تو وہ رب قبر میں کیسے آپ کی پھر حفاظت کرے گا اگر آپ اسے راضی کر کے جائیں گے انشاءاللہ؟ تو 7 8 گھنٹے ایک شخص پڑا رہا ہے ایک جگہ پہ، اسے ہوش ہی نہیں۔ اور کتنی عجیب چیز ہے کہ آپ سونے کے بعد فریش ہو جاتے ہیں اگر آپ فطرت کے مطابق رہیں۔ جو لوگ لیٹ سوتے ہیں ان کی پھر آنکھیں کھلتی نہیں ہیں بیچاروں کی، وہ فریش نہیں ہوتے، پھر پورا دن فریش نہیں رہتے بیچارے، کبھی کافی پی رہے ہیں، کبھی چائے پی رہے ہیں اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے۔ تو فطرت کے قریب رہیں گے تو آپ اللہ کی ان ساری نعمتوں کو محسوس کر سکیں گے، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ ایک طرح سے انسان، وہ کیا کہتے ہیں، سویا مویا ایک برابر۔ اللہ دوبارہ سے نیا دن دیتا ہے آپ کو، نئی چیزیں، نئے کرنے کے کام، کچھ پینڈنگ کام ہوتے ہیں وہ آپ کو کرنے ہوتے ہیں ایک نئے انداز میں۔ اور اسی طرح دن کی نیند بھی دیکھیں،
مسلسل آپ سونے سے شاید نہ تھکیں، لیکن مسلسل کام کرنے سے انسان ضرور تھکتا ہے، اکثریت انسانوں کی۔ اب پورا دن آپ صبح کے 4 بجے سے لے کے رات کے 9-10 تک کام تو نہیں کر سکتے مسلسل، بیچ میں آپ کو تھوڑا سا استراحہ لینا ضروری ہے، تھوڑا سا آرام کرنا، تھوڑی دیر کے لیے بریک لینا۔ اب اس کے لیے بھی قیلولہ کا وقت ہے، جب آپ اس میں سوتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے دوبارہ سے میں فریش ہو گئی، ایکٹیو ہو گئی، اب میں اپنے کام کو زیادہ اچھے سے کر سکتی ہوں، دماغ زیادہ چلنے لگ جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ کا دماغ ایک طرح سے کھل جاتا ہے، آپ بہت اچھے سے اور گہرائی میں جا کے سوچ سکتے ہیں، تدبر کر سکتے ہیں۔ اچھا، دن کو آرام کرنے کی بھی اپنی عادت بنائیں۔ مثلا آپ یونیورسٹی سے آتے ہیں، کالج سے آتے ہیں، اسکول سے آتے ہیں، کچھ بھی ہے نا، تو دن میں تقریباً 10 سے 15 منٹ تک آپ لازماً لیٹیں، آنکھیں بند کر کے، فون لے کے نہیں، اس کو سائڈ پہ رکھ دیں اور بس لیٹ جائیں، ٹھیک ہے؟ تقریباً 10 سے 15 منٹ آنکھیں بند کر کے، نیند نہیں بھی آ رہی تب بھی ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس کے بعد دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کتنے زیادہ فریش ہو جاتے ہیں۔ چاہے آپ کا کچن کا کام پڑا ہوا ہے، پڑھنے والا پڑا ہوا ہے، نوٹس پڑے ہوئے ہیں، بہت سے کام ہیں، آپ کچھ ٹائم کے لیے صرف لیٹیں اور پھر اٹھ کے کام کریں، انشاءاللہ آپ بہت اچھے سے کر پائیں گے۔ اب اگر آپ کو اپنے اوپر اتنا اعتبار نہیں ہے نا کہ آپ اٹھ جائیں گے 15 منٹ بعد، تو پھر کسی اور کو آس پاس بول دیں کہ مجھے اٹھا دیں۔ ایسے نہ ہو کہ ایسا سوئیں کہ پھر اس کے بعد گھنٹے گزر جائیں اور پھر آپ کو ہوش آئے اور آپ کے کتنے زیادہ کام رہ جائیں۔ اور پراپر ایسے دن میں نہ سوئیں جیسے انسان رات کو سوتا ہے بے خبر ہو کے، پورا بندوبست کر کے، روم میں اتنا اندھیرا کیا ہوا کہ کہیں سے روشنی آ ہی نہیں رہی، اور اوپر بستر بھی اچھا خاصا ہو رہا ہوا ہے، تو پھر کیسے آپ اٹھیں گے؟ پھر تو آپ کہیں گے بس یہیں پہ لیٹ جاؤں۔ کوشش کریں دن کے وقت جب آپ لیٹیں تو اپنے اوپر بستر نہ دیں اس طرح سے، ورنہ وہ پھر آپ کو زیادہ اچھی نیند آئے گی اور بس آپ اسی کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ صرف اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے لیٹ جائیں کچھ ٹائم کے لیے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ آپ ان کی ماں ہیں، وہ آپ کی ماں نہیں ہے۔ بچے جو کہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ وہ مان لیں۔ بھائی اگر آپ کا بچہ کچھ غلط کہہ رہا ہے تو کیا آپ مان لیں؟ جی بچہ ہے، آپ اسے سکھا رہی ہیں کہ بھائی ایسے رہتے ہیں، اور اگر ایک دو لگانی بھی پڑے تو لگا کے بتا دیں کہ یہ غلط ہے، تاکہ اسے پتا ہو کہ ماما نے لگائی ہیں، اٹس مین یہ غلط ہے، اور آئندہ وہ آپ سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کرے۔ اپنے بچوں کو سنت کے قریب کریں اور بدعتوں سے دور رکھیں۔ کوئی فائدہ نہیں آپ کا اتنے پڑھنے کا اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت دین کے مطابق نہیں کر رہے، صرف اس وجہ سے بچہ ہی تو ہے، بچے نے تو کہا تھا، تو آپ ہی عقل دکھا دیں، عقل کا مظاہرہ کر دیں کہ میرے اندر عقل ہے۔ آپ بچوں سے بھی گئی گزری ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب کوئی والدہ خاص طور سے کوئی اچھا کام یا سنت کو صرف اس وجہ سے پیچھے کر دیتی ہے کہ وہ بچہ کہہ رہا تھا ایسے۔ بچہ تو پھر بہت کچھ کہتا ہے، اسکول بھی نہیں جانا چاہتا، ٹیوشن بھی نہیں جانا چاہتا، پیپر بھی نہیں دینا چاہتا، پھر وہاں آپ کیوں نہیں مانتی؟ وہاں مانے نا، سنت ہی آپ کو ملتی ہے قربانیاں دینے کے لیے۔ کم از کم آپ اپنے بچوں کو صلاح الدین ایوبی جیسی تربیت نہ دے سکیں تو انہیں ایسی تربیت بھی نہ دیں کہ وہ ایسے شخص کے مخالف بن جائیں کہ یہ تو غلط ہے اور یہ تو شدت پسندی ہے اور یہ تو وہ ہے، صلاح الدین ایوبی نہیں بننا چاہیے، بس کھاؤ پیو بچے پیدا کرو اور مر جاؤ۔ یہ تربیت والدہ دیتی ہے۔ آج آپ جس بات پہ کہہ دیتی نا بچہ ہے ضد کر رہا ہے، کل کو پھر وہ اس کا عقیدہ اور اس کی جڑوں میں ہو جائے گی، پھر آپ اس کی جڑوں سے نہیں نکال سکیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ وظیفہ بتا دیں، بچے بات نہیں مانتے۔ جب آپ ان کو فطرت کے اور سنت کے خلاف لے کے جائیں گی تو وہ بڑے ہو کے ایسے ہی بنیں گے، پھر بڑے ہو کے ابھی تو چلیں وہ یہ کہتے ہیں نا اچھا یہ سنت ہے ہم تو نہیں مانتے، بڑے ہو کے کہیں گے آپ کو بھی کوئی عقل نہیں، ہم آپ کو بھی نہیں مانتے۔
وہ اپنی ماں باپ کو یہی کہیں گے واللہ لکھ لیں کبھی کبھی کسی نے یہ بات کہی تھی، اور اس کو آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں. آج تو وہ سنت کو یہ کہہ کے ٹالتے نا، نہیں زمانہ چینج ہے، فلاں بھی ایسے کرتا ہے، فلاں بھی ایسے کرتا ہے. کل کو وہ کہیں گے ماں باپ میں بھی کوئی عقل نہیں ہے، آپ کہاں سے آ گئی عجیب عجیب باتیں لے کے. آپ کو بھی کوئی ویلیو نہیں دیں گے. جب آپ کے بچے قرآن اور حدیث کو ویلیو نہ دیں تو ان کو سمجھائیں، ورنہ کل کو وہ آپ کی بات کو بھی کوئی ویلیو نہیں دیں گے. تو بہرحال اپنے بچوں کو بھی چھوٹے چھوٹے طریقے سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس تربیت کی طرف لے کر کے آئیں. وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، نہ صرف یہ کہ یہ نیند، یہ سکون، یہ راحت، بلکہ اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے، کاروبار وغیرہ کرنا. اچھا یہاں پہ فضل کی بات ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا، سارے ہمیں ذرائع دے دیے، یہ تو ٹھیک تھا، ہم پھر خود کماتے، خود سارا کچھ کرتے، لیکن اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے اتنی آسانی رکھی کہ ہم اپنا رزق تلاش کر سکتے ہیں، اور اس نے رزق کا ذمہ اپنی طرف رکھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم سب اپنی مرضی سے کماتے ہیں اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم لیتے ہیں. ہم سب زیادہ کھا رہے ہیں یا کم کھا رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے خاص. ہم اصل میں اللہ کے فضل کی وجہ سے کھا رہے ہیں. اگر اللہ اس رزق کو کمانا ہمارے اوپر چھوڑ دیتا نا تو ہم بھوکے مر جاتے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا اور پھر ہمارے درمیان تقسیم کر دیا. میرا اور آپ کا رزق تقسیم ہوا ہے، جو جتنی محنت کرے گا اس کو ڈھونڈنے میں وہ جا کے لے لے گا. مثلا میں آپ سے کہوں 3 لوگ آتے ہیں میرے پاس، میں کہوں میں نے تم تینوں کے لیے 5-5 لاکھ روپے الگ الگ جگہ پہ رکھا، جا کے لے لو. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ وہاں تک جاتے ہیں کہ نہیں. تینوں میں سے جو جائے گا وہ تلاش کر لے گا، اور اگر کوئی ان میں سے ایک کہ نہیں میرے لیے اتنا ہی بہت ہے، میں بیٹھا رہوں سستی کرتا رہوں، اچھا کل جاؤں گا، اچھا کل جاؤں گا، تو پھر اسے کاہے کو ملے گا. رزق اللہ نے رکھا ہے، تقسیم خود کیا ہے، آپ کے حصے کا ہے. اب وہ آپ کو حاصل خود کرنا ہے، محنت آپ کو خود کرنی ہے. رزق آپ تک چل کے نہیں آئے گا، آپ اس تک چل کے جائیں گے. اور یہاں پر دیکھیں ابتغاؤکم کا لفظ ہے، تلاش کرنا، یعنی موجود ہے، بس تمہیں تلاش کرنا ہے. تمہیں خود بنانا نہیں ہے اپنا رزق، تمہارا رزق ہے، تم صرف اسے تلاش کرو گے کہ میں کہاں سے لوں، کون سا ذریعہ استعمال کروں. اب اسی طرح دن کے وقت آپ دیکھیں رزق کمایا جاتا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے، جو کام آپ دن کے وقت کریں گے نا، رات کے وقت سونے میں برکت ہے اور دن کے وقت کمانے میں برکت ہے. ہم نے الٹ کر لیا ہے، دن کے وقت سوتے ہیں، نیند دیتے ہیں، اس نیند میں کوئی برکت نہیں. برکت یہ نہیں ہے کہ بس ابھی میں اٹھی ہوں تو میرا اٹھنے کا دل کر رہا ہے اور ابھی بس میں نارمل ہو گئی ہوں. نہیں بھائی، برکت والی نیند وہ ہوتی ہے جس کے بعد آپ بہت اچھے سے زیادہ کام کر سکیں. نہ کہ یہ کہ بس آپ اٹھیں اور اٹھ کے وہی سارا کچھ کر رہے ہیں اور کچھ کرنے کو دل بھی نہیں کر رہا. اسی طرح دن کے وقت کام کرنے میں برکت ہے، لیکن ہم رات کے وقت کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیسوں میں بھی برکت نہیں. واللہ لاکھوں کماتے ہیں لوگ، ہمارے آس پاس رہتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں ہیں لوگوں کی ماشاءاللہ، پوری رات ڈیوٹی کرتے ہیں، برکت نہیں. یہاں سے آئے اور وہاں پہ لگ گئے، اڑ گئے، پتہ ہی نہیں چلا. اگر آپ اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں، اپنے کاموں میں، اپنی نیند میں، اپنے مال میں، تو طریقہ اور وقت وہ اپنائیے جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے.
رات کے وقت کمانے میں آپ کو وہ برکت نہیں ملے گی، دن کے وقت کمائیں۔ اچھا اسی طرح اگر آپ رات کے وقت کما لیں تو آپ کا صرف پیٹ بھرے گا، اگر آپ دن کے وقت کمائیں گے تو اللہ اس میں برکت دے گا۔ اور اسی طرح یہاں فضل سے مراد صرف یہ رزق ہی نہیں ہے، رزق بھی ہے، اور اصل میں اگر آپ صحیح تفسیر میں اس کا معنی دیکھیں تو یہ رزق ہی ہے، یعنی روٹی وغیرہ۔ لیکن اگر آپ اس کے تدبر میں دیکھیں تو فضل صرف اور صرف روٹی نہیں ہوتا، مال نہیں ہوتا، پیسہ نہیں ہوتا، علم بھی ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے، تدبر کرنا، پھر غور و فکر کرنا، پھر کچھ لکھنا، ان سب چیزوں کو، ان سب کاموں کو اگر آپ دن میں کریں گے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور اس میں بھی پھر آپ کو برکت دی جائے گی۔ اپنے دن کو آپ صرف روزی تلاش کرنے میں ضائع نہیں کر سکتے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اپنے دن میں آپ اللہ کے اور فضل بھی تلاش کریں، اللہ کا قرب، نمازیں پڑھیں، غریبوں کی مدد کریں، اگر کوئی ضرورت مند ہے، کسی کو آپ کی بڑی ضرورت ہے تو اس کی ہیلپ کریں، اگر کسی کو آپ کا سہارا چاہیے اسے سہارا دے دیں، اگر کسی کو ضرورت ہے کہ آپ اس کا سامان اٹھانے میں اس کی ہیلپ کر دیں تو آپ وہ کریں، اگر کسی کو ضرورت ہے کہ آپ اس کے کام آئیں تو اس کا کام کر دیں۔ یہ سارے بھی اللہ کے فضل ہیں، ان کو بھی تلاش کریں۔ اگر آپ کسی کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کوئی بات اس تک پہنچا سکتے ہیں تو بھی اللہ کا یہ فضل تلاش کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں آپ کو بڑی اچھی زندگی ملے تو اس زندگی کو کمانے کے لیے بھی اپنے دن کا استعمال کریں۔ اللہ کا فضل صرف اور صرف مال کی صورت میں نہیں آتا، اچھے اخلاق کی صورت میں آتا ہے، آپ اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں وہ تب بھی آتا ہے، آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تب بھی اللہ کا فضل ہے۔ واللہ اگر اس خود غرضی کے دور میں آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں اور اس قابل ہیں کہ آپ کسی کے کام آ سکیں تو آپ بڑے قیمتی شخص ہیں، خوبصورت شخص ہیں، اور اللہ نے آپ پر بڑا فضل کیا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اپنا دن لگائیں۔ جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں اچھا میں اپنی مزید ڈگری میں کیسے جو ہے وہ کوئی ایسی ڈگری حاصل کر سکتی ہوں کہ جس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ملے، اس زبان میں کیسے مہارت حاصل کر سکتی ہوں، اسی طرح یہ بھی دیکھیں کہ میں اپنے اخلاق پر کیسے کام کر سکتی ہوں، میں اللہ کو کیسے راضی کر سکتی ہوں۔ اور یہ فضل بھی آپ کو تلاش کرنا ہوتا ہے، یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ اللہ کا یہ فضل تلاش کریں۔ اچھا اتنا تو آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ اللہ کا فضل کیا کیا ہے، کیا کیا آتا ہے اس میں۔ اب خود سے ذرا سوال بھی کر لیجئے کہ میں دن میں اللہ کا کون کون سا فضل تلاش کرتی ہوں۔ دنیا میں بہت سے لوگ صرف مال کمانے کے پیچھے ہیں، بہت سے صرف علم حاصل کرنے کے پیچھے، بہت سے صرف ڈگریاں حاصل کرنے کے پیچھے۔ کیا آپ اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو سکتا ہے، میں اللہ کو کیسے راضی کر سکتی ہوں، میں اللہ کو کیسے پا سکتی ہوں، میں مزید بہترین انسان کیسے بن سکتی ہوں۔ اس فضل کو بھی آپ نے خود ہی تلاش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کا سمجھ آ جانا یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا۔ بعض لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا، اگر سمجھ آئے تو ان کے عمل بدلیں۔ عمل کیوں نہیں بدلتا؟ سمجھ ہی نہیں آتا، کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی نکلے ہوں کہ اس کی کیا تفسیر ہے، اس سے کیا تفسیر ہے، تو پھر کچھ سمجھ آئے نا۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے دو بنیادی پہلو ہیں جو ہر شخص کو پتہ ہونے چاہیے۔ ایک مین ہے تفسیر، وہ کبھی نہیں بدلتی،
یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کون سا شخص تھا؟ مشرکین مکہ تھے، یہود تھے، منافقین تھے، بنی اسرائیل تھے؟ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کیسے حالات چل رہے تھے تو ان حالات میں نازل ہوئی؟ اور دوسرا ہے تدبر، وہ بدلتا ہے۔ ہر دور کے لوگ اپنے اپنے لحاظ سے قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے مطابق اس کا جواب ڈھونڈ لیتے ہیں۔ پہلے تفسیر پھر تدبر، ورنہ معاملہ غلط ملت ہو جائے گا۔ اب کیا آپ قرآن کی تفسیر سے واقف ہیں؟ یا آیا آپ واقف ہیں اس کے تدبر سے؟ آپ پہچان لیتے ہیں اللہ مجھے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کیا آپ کو کبھی قرآن پڑھ کے محسوس نہیں ہوا کہ اللہ نے یہ مجھے کہا، یہ مجھے کہا، یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کیوں؟ اگر ایسا آپ کو محسوس نہیں ہوتا تو کیوں؟ اس کی بڑی وجہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں۔ جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانی ہے۔ اب جو شخص سنتا ہی نہیں، اللہ اس پہ وحی نازل کر کے تو نہیں اسے بتا سکتا معاذ اللہ، اور وحی بھی جب آتی ہے تو آپ کو سننا پڑتا ہے، بنا سنے تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں آیت 21 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں نشانیاں ہیں لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ غور و فکر کرنے آپ کو، غور و فکر سے آپ کے اندر علم آئے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا لِلْعَالِمِينَ، اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی پہلے اپنی آنکھیں استعمال کرو، غور و فکر کرو، اس سے تمہارے اندر علم آئے گا۔ اور جب انسان کے اندر علم آ جائے تو پھر وہ بولنے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ سننے کا عادی ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کے اندر یہ تیسری خوبی آتی ہے یسمعون کی، پھر آپ سننا چاہتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے، مزید کیسے اس کا قرب حاصل کروں۔ اس میں میرے لیے کون کون سی نشانی ہے؟ ایک ہوتا ہے صرف سننا، ایک ہوتا ہے غور سے سننا۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے صرف سننے کی نہیں، غور سے سننے کی۔ جیسے ابھی آپ کو بہت سی اور بھی آوازیں آ رہی ہوں گی، کہیں سے ٹھک ٹھک کی، کہیں سے کسی چیز کی، اور میرا ابھی اس چیز پہ دھیان گیا، ورنہ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے اسے سن رہے ہیں ہم الحمدللہ۔ اب جب تک آپ صرف یہ ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹھیک ہے آپ کو آوازیں آ رہی ہیں، یہاں سے کسی کی آ رہی ہے، یہاں سے کسی کی آ رہی ہے، وہاں سے کسی کی آ رہی ہے، تو پھر آپ کچھ نہیں سیکھیں گے۔ آوازیں تو انسان کو دن میں کئی طرح کی سنائی دیتی ہیں، آپ کو تب سمجھ آئے گی کہ اس میں میرے لیے کون سی نشانی ہے اگر آپ سنیں گے تو۔ ہم نے تو سننا ہی چھوڑ دیا۔ آج ذرا اپنا محاسبہ کریں، اس کو لکھ بھی لیں، دن میں کتنے گھنٹے میں اللہ کی بات یا اللہ کے بارے میں بات سنتی ہوں۔ آج میں ایک چیز نوٹ کر رہی تھی، میرے دماغ میں ایک سوال آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صرف 100 نام ہی ہمیں کیوں بتائے گئے ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بلند ہستی ہے، پھر ہمارے علم میں صرف اتنے نام کیوں دیے گئے؟ اچھا، پھر اس کے بعد میں نے سوچنا شروع کیا کہ ہمیں ان ناموں کے بارے میں کتنا سا علم ہے۔ اولاً تو ہم نے علم حاصل ہی نہیں کیا، تو ہم یہ شکوہ کیسے کر سکتے ہیں کہ تھوڑے ہیں، اس کے باوجود لوگ نہیں پڑھتے۔ اور دوسرا، سبحان اللہ، اگر اللہ کی ذات کے متعلق آپ ایک صفت کو دیکھیں، مجھے وہ آیت یاد آ رہی تھی کہ چاہے درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں اور گس جائیں لکھ لکھ کے، اور جو لکڑی ہے وہ ایسی اتنی آسانی سے نہیں گسی جاتی، اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں تب بھی تم اس کی باتیں نہیں لکھ سکتے۔ اور واللہ واقعی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات کو لیں نا، ایک صفت کو لیں اس کی ذات کے متعلق، الودود کو، پوری زندگی لگا دیں، تمام لوگ مل جائیں، آپ وہ باتیں ختم نہیں ہوں گی۔
انسان کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے متعلق جب آپ بات کرتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، پھر آپ کا دل کرتا ہے آپ سنتے جائیں سنتے جائیں سنتے جائیں، اور اس سننے سے پھر آپ کو بہت سی باتیں سمجھ آتی ہیں. لیکن سنیں تو صحیح. یہ تو نہیں گلا کر سکتے کہ اللہ کی نشانیاں بڑی کم ہیں معاذ اللہ، یا اور کیوں نہیں بتایا، جو بتایا اس میں تو غور و فکر کرو. اچھا اپنے لیے ایک اور سوال لکھ لیجئے، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی بات بتائی جاتی ہے، تو آپ کیا سنتے ہیں غور سے یا کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ اسے غور سے نہیں سنتے تو اسمین ابھی آپ کے اندر بہت زیادہ کمی ہے. ورنہ جس سے محبت ہو انسان، اس کی باتیں تو کہتے ہیں بس ہوتی رہیں، بس میں اسی کے بارے میں بات کرتا رہوں. اور اگر آپ سنتے ہیں اللہ کی باتوں کو اور آپ کو سمجھ آتی ہیں، واللہ آپ بڑے خوش نصیب انسان ہیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کر دیں. اور آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو آیت کے اینڈ میں لفظ استعمال کیے ہیں وہ اس قابل ہے کہ آپ ان میں غور و فکر کریں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اینڈ میں یسمعون کا لفظ استعمال کیا. جب تک آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی آپ اچھے سے نہیں سن سکتے، آپ فوکس ہی نہیں کر پائیں گے، توجہ ہی نہیں دے پائیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے سننے والوں میں سے بنیں تو اپنی نیند کو اچھے سے پورا کریں. اس کے بعد پھر آپ اتنے فریش ہو جائیں گے، ایکٹیو ہو جائیں گے کہ آپ کو ساری باتیں اچھے سے سنائی دیں گی اور آپ سمجھ سکیں گے. اور اسی طرح جب پچھلی آیت میں رنگت کی اور زبان کے اختلاف کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے علم والوں کا لفظ استعمال کیا، یعنی جس کے پاس علم آ جائے گا وہ پھر ایسی باتیں نہیں کرے گا. عالم شخص علم ایسی باتیں کرنے سے جو ہے وہ انسان کو روک دے گا. تو غور و فکر کی عادت اپنائیں، اپنے آپ کا حق ادا کرنا سیکھیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کس طرح سے فوکس کر کے توجہ کے ساتھ اللہ کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اگلی نشانی ہمیں بتائی ہے نا، وہ بھی ہم سب دیکھتے ہیں اور ان دنوں بھی دیکھ رہے ہیں. بادل، گرج، چمک، اس میں امید کا ہونا، ڈر کا ہونا. انشاءاللہ اس کے بارے میں خیر سے ہم کل دیکھیں گے. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور پھر کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا، جن سے وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے اور جو اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خیر اور عافیت کے ساتھ ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے اللہ تعالیٰ دین کے بڑے بڑے کام لیتا ہے اور انہیں اپنی ذات کے لیے چن لیتا ہے اور ان سے وہ کام لیتا ہے جو وہ اپنے بڑے مقرب اور مخلص بندوں سے لیتا ہے. الہ العالمین ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنی ہر نیت کو آپ کے لیے خالص کر سکیں، ہر کام کو صرف اور صرف آپ کے چہرے اور آپ کے رضا کی خاطر کریں. الہ العالمین ہماری نیتوں میں نہ تو کبھی دکھاوا ہو، نہ کسی سے مقابلہ کرنا ہو اور نہ کسی سے حسد کرنا ہو. ہم ان تمام قسم کے جذبات سے خیر اور عافیت کے ساتھ آپ کی پناہ میں آتے ہیں. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم.